بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ عاجز ناچیز پر تفسیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان والے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلی امتوں پر فرض تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، اللہ سے ڈرنے والے بن سکو۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، سب سے پہلی بات اکثر عرض کرتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایمان والوں کو خطاب کرے تو مفسرین حضرات لکھتے ہیں پوری توجہ کر کے سنو، اس لیے کہ ایمان والوں کو جو اللہ خطاب کرتا ہے وہ بے پناہ رحمتیں اللہ کا فضل سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ اللہ کا خطاب ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلی امتوں پر فرض تھے۔ معلوم یہ چلا کہ جتنے اللہ کے نبی دنیا میں آئے ان کی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے، اور اسی طرح خاتم النبیین رحمت اللہ العالمین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی روزے فرض ہیں۔ فرض کیوں کیے گئے؟ اللہ تعالیٰ خود اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ کوئی امت ایسی تھی، اس امت پر صرف 10 محرم حرام کو روزہ فرض تھا، پورے سال میں ایک روزہ۔ کچھ اللہ کے نبی کی امتیں ایسی تھیں، انہیں یوم بیض کے روزے رکھنے ہوتے تھے۔ یوم بیض ہوتے ہیں ہر مہینے میں 3 دن، 15، 16 اور 17 تاریخیں، ہر مہینے کی یہ 3 دن کی تاریخیں یوم بیض کہلاتی ہیں، اور کچھ امتوں پر ان 3 دنوں کے روزے فرض تھے۔ اور کچھ اللہ کے نبی کی امتیں ایسی بھی گزری ہیں، ان پر 3 ماہ کے روزے فرض تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ حمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں نے اپنے پیارے رسول، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 1 ماہ کے روزے فرض کیے گئے، اور یہ رمضان الشریف کا مہینہ ہے۔ ایسا نہیں ہے جب چاہو رکھ لو، ایسا نہیں ہے جس مہینے میں چاہو روزے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو روزوں کے لیے مقرر کر دیا۔ اب یہ مہینہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے، اس مہینے کے پورے روزے امت پر فرض۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے اللہ تعالیٰ نے میری امت پر روزے فرض کیے، اور میں نے اپنی امت پر تراویح کو سنت کر دیا۔ یہ تراویح نبی پاک صلی اللہ علیہ کی سنت ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ماہ رمضان، اسے رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان نکلا ہے رمز سے، جس کے معنی ہے جلا دینے والا۔ ماہ رمضان کا اکرام کرنے والا، ماہ رمضان میں نماز پڑھنے والا، ماہ رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والا، ماہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والا، ماہ رمضان میں تراویح پڑھنے والا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اس لیے اس کو ماہ رمضان کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کی
عبادت گناہوں کو جلا کے خاک کر دیتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پیارے اصحابہ، روزے دار سوتا ہے تو اللہ اس کی عبادت لکھتا ہے، روزے دار سانس لیتا ہے اللہ اس کو تسبیح میں تحریر کر دیتا ہے، روزے دار کی دعا اللہ مستجاب کرتا ہے، اللہ روزے دار کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اعمال کو دو چند کر دیا جاتا ہے۔ کس طرح بڑھایا جاتا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پیارے اصحابہ، جب ماہ رمضان آ جاتا ہے تو اس ماہ میں نفلی عبادت کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی زندگی ہو، اس میں سوتا ہو تو عبادت، اس میں سانس لیتا ہو تو تسبیح و تہلیل، دعا کرتا ہو تو مقبول ہو، اور رسول پاک فرماتے ہیں نیکیوں کو دو چند کر دیا جاتا ہے، لیکن اس ماہ کی موت بھی بڑی سعید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب ماہ رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ماہ رمضان میں کوئی اللہ کا مومن بندہ اس کی موت وارد ہو جاتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ گناہ گار بھی ہوتا ہے اسے جہنم میں داخل کیا جاتا ہے، جب جہنم میں داخل کیا جاتا ہے آگ اس سے دور بھاگتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا فرشتہ دیکھتا ہے اس گناہ گار کو جہنم میں ڈالا گیا، لیکن جہنم کی آگ ڈر کے مارے، خوف کے مارے اس سے دور بھاگتی ہے۔ وہ اللہ کا فرشتہ پوچھتا ہے اے بندہ مومن، تجھے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا گیا، کیا تیری موت روزے میں ہوئی تھی؟ وہ کہے گا ہاں میں روزہ دار تھا، میری موت ہوئی تھی۔ فرمایا پس اس لیے جہنم کی آگ تجھ سے بھاگتی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں فرشتہ پوچھتا ہے اے جہنم کی آگ اس گناہ گار کو تیرے حوالے کیا گیا، تو دور بھاگتی ہے؟ وہ کہتی ہے روزے دار کی خوشبو مجھے قریب نہیں آنے دیتی، اس کے منہ کی بو مجھے قریب نہیں آنے دیتی۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، جب روزے دار روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے خوشبو نہیں آتی بلکہ بدبو آتی ہے۔ جب معدہ کھانے پینے سے رک جاتا ہے تو اندر کی غذا کی وجہ سے منہ سے بو آنے لگتی ہے۔ قربان جاؤں اللہ کے محبوب کی اس امت پر، وہ جو روزہ رکھنے سے منہ میں بو آتی ہے اس کو اللہ کا فرشتہ خوشبو کہتا ہے۔ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے روزے دار کے منہ کی بدبو مجھے مشک اور عنبر سے بھی زیادہ بھاتی ہے۔ جس اللہ کے بندے نے اس ماہ رمضان کی عزت کی، توقیر کی، احترام کیا، یہ عزت کیا ہے، توقیر کیا ہے؟ ماہ رمضان میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے، ماہ رمضان میں گناہ نہ کرے، نماز کو ترک نہ کرے، نماز کو قضا نہ کرے، اپنی زبان کو گناہ سے بچائے، اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچائے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، یہ ماہ رمضان کا احترام اور اکرام کرتا ہے۔ جو اس مہینے میں اس ماہ کا احترام نہ کرے، بے ڈنگی زندگی ہے، دیکھنا ناپاک ہے، بولنا حرام ہے، سوچ فکر میں شیطان ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کس مہینے کے اکرام سے دور ہے، یہ گناہ کرتا ہے، مہینہ گزرتا جاتا ہے، یہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، اس کے لیے خدا کی پکڑ بڑی ہے، اور جو اس ماہ کا اکرام کرتا اس کے لیے انعام بہت بڑا ہے۔ بہت بڑے اللہ کے ولی عبد الرحمن بن صفوری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، لوگوں ایران میں ایک مجوسی تھا، مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والا، وہ آگ کی پرستش کرتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بازار میں دیکھا، ماہ رمضان کا مہینہ تھا، اس کا بیٹا سرعام کچھ کھا رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کے باپ کو غصہ آیا، وہ بھاگ کے قریب گیا اور قریب جا کے کھینچ کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ بیٹا بڑا حیران ہوا، مجھے باپ نے کیوں مارا؟ کہا ابا جی کیوں مارا؟ کہا تجھے حیا نہیں، تجھے غیرت نہیں، مسلمانوں کا ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں وہ کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں ہے، تو سرعام کھا رہا ہے۔ اس نے کہا ابا جی ہم تو مجوسی ہیں، آپ بھی کھاتے پیتے ہیں۔ کہا میں اس ماہ کا اکرام کرتا ہوں، اس ماہ کی میں تعظیم کرتا ہوں، میں نے سرعام کبھی نہیں کھایا، میں گھر کے اندر چھپ کے کھاتا ہوں، میں سرعام نہیں کھاتا۔ سرعام کھا کے تم نے اس ماہ کی اکرام نہیں کیا، تعظیم نہیں کی، اس لیے تیرے منہ پہ تھپڑ مارا۔ تھوڑا عرصہ وہ زندہ رہا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی نے اس کو خواب میں دیکھا، وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ وہ بزرگ جانتے یہ تو مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرتا ہے، یہ تو مشرک ہے، اللہ کا نافرمان ہے، یہ جنت میں کیسے؟ آپ تحریر فرماتے ہیں وہ اللہ کے ولی اس کے قریب گئے، اسے کہا میں تجھے پہچانتا ہوں، تو آتش پرست ہے، آگ کی پوجا کرنے والا مشرک ہے، گناہ گار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا قرآن پاک ہے، کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو مجوسی ہو کے جنت میں کیسے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ آتش پرست مجوسی کہتا ہے بے شک میں اسی لائق کا تھا کہ جہنم میں جلایا جاتا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا عذاب بھگتا، لیکن میرا بیٹا ماہ رمضان میں سرعام کھا رہا تھا، مجھے انتہائی ناپسند لگا۔ مسلمانوں کا یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، سرعام کھانا پینا، یہ اس ماہ کا اکرام نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے۔ مجھے غصہ آیا، جیسے میں نے اپنے بیٹے کو سرعام کھاتے دیکھا، میں آگے بڑھا، اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اس نے مجھے کہا ابا جی ہم تو مجوسی ہیں، آپ بھی تو روزے نہیں رکھتے، اس مہینے میں کھاتے پیتے۔ میں نے اسے جواب دیا میں سرعام نہیں کھاتا، میں اس مہینے کا اکرام کرتا ہوں، اس مہینے کی تعظیم کرتا ہوں، میں تو چھپ کے کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرا عمل اتنا تو پسند کیا، جب میری موت کا وقت آیا اللہ کے فرشتے نے کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے جو تو نے اللہ کے مہمان مہینے کی عزت کی تھی، تعظیم کی تھی، اللہ کس مہینے کی تعظیم کی تھی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے اس کی روح قبض کرنے سے پہلے اس کو کلمہ شہادت پڑھانا۔ فرماتے اللہ کے فرشتے نے مجھے کلمہ شہادت پڑھایا، اس کے بعد روح پرواز کر گئی، میری روح قبض کر لی گئی۔ جب میں نے کلمہ شہادت پڑھا اس کے بعد مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، میری موت آ گئی، اللہ نے اس کلمے کے صدقے مجھے جنت عطا فرما دی، اس لیے کہ میں نے ماہ رمضان کا اکرام کیا تھا، احترام کیا تھا۔ ایک مومن کا تو بہت بڑا حق بنتا ہے کہ اس ماہ کا اکرام و احترام کرے، اور ابھی میں نے آپ سے عرض کی اس مہینے کا اکرام و احترام یہ ہے کہ گناہ نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، کہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے، اس کی عزت کرو گے، احترام کرو گے، اکرام کرو گے تو اللہ تعالیٰ مسلمان کو کتنا بڑا اجر دے گا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں قبرستان سے گزرا، میں نے دعا کی یا اللہ اس قبر کے حالات سے مجھے آگاہ فرما۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا حال میرے سامنے کھول دیا۔ میں نے کیا دیکھا ہے کہ نوجوان ہے، آگ اس کو لپٹی ہوئی ہے، آگ اس کو جلاتی ہے، وہ چیختا ہے، پکارتا ہے، کہتا ہے اے علی میں آگ میں غرق ہو گیا، میں آگ میں جل گیا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے اس عذاب سے نجات دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کی اے باری تعالیٰ اس بندے پہ رحم فرما، اس کے گناہ معاف فرما، اس کو آگ کے عذاب سے بچا، رب کریم اس کے گناہ بخش دے۔ آپ فرماتے میں ایک پہر تک اس کے لیے دعا کرتا رہا، اس کے گناہ کی معافی کی التجا کرتا رہا۔ آواز آئی علی اس کے لیے دعا نہ کرو، میں اس کے لیے تیری دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ فرماتے میں رو پڑا، میں نے عرض کی یا اللہ اس بندے کے گناہ تو کیوں معاف نہیں کرنا چاہتا، اس کو عذاب سے نجات کیوں نہیں دینا چاہتا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا میرے پیارے علی یہ دن کو روزہ رکھتا تھا، رات کو گناہ کرتا تھا، میرے مہینے کا اس نے اکرام نہیں کیا، احترام نہیں کیا، اس لیے میں تیری دعا اس کے لیے قبول نہیں کروں گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے عرض کی یا اللہ مجھے اس کے سامنے رسوا نہ کر، یا اللہ میری عزت کو بحال رکھ، مجھے اس کے سامنے رسوا نہ کر، میں اس کی بخشش کی دعا کرتا ہوں، یا اللہ میں اس کے گناہ کی معافی کی دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس کے سامنے مجھے رسوا نہ کر۔ جب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ بیان کیے، رب نے فرمایا میرے علی یہ جو تیرا دل ٹوٹ گیا ہے، دل شکستہ ہو گیا ہے، یہ تیری عاجزی انکساری مجھے اتنی تو محبوب لگی، جا میں تیرے صدقے اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں، اس کو آگ سے نجات دیتا ہوں۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے اس ماں کی اتنی بڑی رحمتیں ہوں اور اللہ کا مومن بندہ اسے یہ مہینہ نصیب ہو جائے، خدا کی قسم اس کے بخت بھلے، اس کے نصیب بھلے۔ کوشش کرو اپنی زبان پہ کنٹرول کرو، زبان سے چگلی نہ ہو جائے، غیبت نہ ہو جائے، فحش کلامی نہ ہو جائے، بیکار باتیں کر کے اس نعمت کو ضائع نہ کرو، موقع ملے اللہ کا ذکر کرو، تسبیح پڑھو، کلمہ طیبہ پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اصحابہ اکرام کے عمل کو دیکھا جائے یا آگے اللہ کے ولیوں کے اعمال کو دیکھا جائے۔ اس مہینے میں سب سے زیادہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے آپ ماہ رمضان میں 60 قرآن پاک ختم کرتے تھے، ایک قرآن پاک دن کے وقت اور ایک رات کے وقت، اور جب تراویحوں میں نماز پڑھتے تھے تو حدیث آپ کے احوال میں آتا ہے آپ روزانہ ایک قرآن پاک تراویحوں میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے کاملین میں سے گزرے ہیں، آپ کے بارے میں آتا آپ روزانہ ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک کیسے ختم کرنا ہے؟ سامنے رکھ کے بڑ 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 کر کے قرآن ختم کر لیا، ایسا نہ کرو۔ سب سے پہلی بات قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اور دوسرا اگر تفسیر نہیں پڑھ سکے تو ترجمہ پڑھ لو، پتہ تو چلے
یہ جو میں نے پڑھا ہے اللہ نے کیا فرمایا ہے، کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، کن کاموں سے روکا ہے۔ قرآن پاک تو پڑھ پڑھ کے تھک گیا، لیکن پتہ ہی نہ چلا کہ اللہ کا اس میں حکم کیا ہے، رسول پاک کو کن باتوں کو دے کر ہمارے پاس بھیجا ہے۔ میرے پیارے بھائی پتہ نہیں چلے گا تو عمل کیسے ہوگا، عمل نہیں ہوگا تو پڑھنا بیکار ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اگر آپ چاہتے ہیں اس قرآن پاک کے عامل بن جائیں، قرآن پاک پر عمل کرنے والے بن جائیں، اس کے لیے دل کی پاکی شرط ہے، دل کی اصلاح شرط ہے۔ اگر دل گندا ہوگا، قرآن پاک تو پڑھا جاتا ہوگا، اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اگر دل گندا ہوگا، قرآن پاک تو سنتے رہیں گے لیکن ہماری اصلاح نہیں ہوگی، ہمارے گناہ نہیں چھوٹیں گے۔ جب دل پاک ہو جائے گا، دل میں اللہ کا خوف آ جائے گا، دل میں اللہ کی خشیت آ جائے گی۔ جب قرآن پاک پڑھیں گے دل کانپ جائیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے اللہ کا خوف آ جائے گا، قرآن پاک پڑھیں گے عمل کرنے کی توفیق ہو جائے گی۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، کوئی بندہ مومن زبان سے اللہ اللہ کرے، سبحان اللہ پڑھے، کلمہ شریف پڑھے، درود شریف پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، یہ سب زبان کا ذکر ہے۔ لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے، زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر عامہ را بود ذکر زبان، ذکر خاصاں باش دل بے گماں۔ جو اللہ کے عام بندے ہوتے ہیں اللہ ان کو توفیق دیتا ہے، وہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جو خاصان خدا ہوتے ہیں، زمانے کے شہباز بنتے ہیں، کتب بنتے ہیں، ابدال بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دل کا ذکر عطا فرماتا ہے۔ دل کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے، جب بندے کو مل جائے اور یہ کر لے اس کی دین دنیا سنور جاتی ہے، لیکن دل کا ذکر بغیر اجازت کے حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔